ینیچری سلطنت عثمانیہ کی پیادہ فوج کے بہترین دستوں کا نام تھا۔ اس فوج کی تشکیل 1365 میں سلطان مراد اول کے دور میں ہوئی۔ ترکی زبان میں ینیچری کا مطلب نئی فوج ہے۔ ینیچری ترکی کی ہی نہیں بلکہ دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج تھی۔ ابتدا میں ینیچری ماہر تیر اندازوں کا دستہ تھا، لیکن 1440 کی دہائی میں بارود کی دستیابی پر انہوں نے بندوقیں سنبھال لیں۔ ینیچری دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج تھی جس نے بارود کا استعمال کیا۔ اس نے 15ویں صدی میں ہی بندوق کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ ینیچری سے پہلے عثمانی فوج وقتی ضرورت کے تحت مختلف قبائل سے اکٹھے کیے گئے افراد پر مشتمل ہوا کرتی تھی، جنہیں غازی کہا جاتا تھا۔ قبائلی عصبیت کی وجہ سے غازیوں کی وفاداری سلطان سے زیادہ اپنے قبیلے کے سردار سے ہوا کرتی تھی، لہٰذا جوں ہی ترکی سلطنت پھیلنا شروع ہوئی تو ایک ایسی باقاعدہ فوج کی ضرورت محسوس ہوئی جو صرف سلطان کے وفادار ہوں۔ ینیچری نامی فوج کی بنیاد تب پڑی جب جنگ میں پکڑے جانے والے غیر مسلم قیدیوں کے ایک گروہ کو اسلام قبول کروانے کے بعد ذاتی محافظوں کے طور پر سلطان کی خدمت میں دے دیا گیا۔ شروع میں سلطان کبھی کبھار مال غنیمت سے اپنا 5واں حصہ مال کی بجائے غلاموں کی صورت میں وصول کر لیا کرتا تھا۔ شیخ الاسلام کے فتوے کے بعد عیسائی آبادی سے ان کے کم سن بچے بھی خراج کے طور پر لیے جانے لگے۔ مزید غلاموں کی خاطر باقاعدہ مہمیں بھیجی جانے لگیں، جن میں بلقان اور اناطولیہ کے عیسائی کسانوں اور بغیر ماں باپ کے بچوں کو وہاں لایا جاتا۔ ان بچوں کو ترک خاندانوں کے حوالے کیا جاتا تھا، جہاں ختنہ کرنے کے بعد انہیں اسلامی تعلیمات، ترکی زبان اور ترک معاشرت سے روشناس کرایا جاتا تھا۔ بعد کے سالوں میں ابتدائی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انہیں مکتب اندرون میں بھیجا جانے لگا۔ وہاں سے فارغ التحصیل نوجوانوں کو ان کی قابلیت کے لحاظ سے مراتب ملتے تھے۔ ان میں زیادہ ذہین بچے تعلیم کے بعد ریاستی انتظامیہ میں افسران کے طور پر بھرتی کر لیے جاتے تھے۔ بقایا بچے فوجی تربیت کے بعد ینیچری دستوں کا حصہ بنتے تھے، جو 15ویں اور 16ویں صدی کے یورپ میں سب سے بہتر اور مؤثر فوجی دستے کے طور پر شہرت رکھتے تھے۔ ینیچری کو فوجی تربیت کے دوران بہت سخت مشقت و محنت سے گزارا جاتا تھا، جس سے وہ جنگجوؤں کی ایسی فوج بن گئی کہ ان وقتوں میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ینیچری کا واحد ذمہ داری صرف جنگ کرنا ہوتی تھی۔ ان کی وفاداری کو سلطان تک محدود رکھنے کے لیے انہیں ریاست کے باقی شہریوں سے الگ تھلگ رکھا جاتا تھا، جس کے لیے خصوصی قوانین وضع کیے گئے تھے۔ اپنی ملازمت کے دوران ینیچری کو شادی کی اجازت بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ صرف مونچھیں رکھتے تھے، انہیں دیگر مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ انہیں ہر 3 ماہ بعد باقاعدگی سے نقد تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ تنخواہوں کی ادائیگی کے وقت سلطان خود ینیچری کے لباس میں چھاؤنی آتا تھا اور خود بھی قطار میں لگ کر تنخواہ وصول کرتا تھا۔ ینیچری ایک مخصوص وردی پہنتے تھے جو انہیں انتظامیہ کی جانب سے دی جاتی تھی، اور سلطان کی خاطر جان کی بازی لگا دینا ینیچری کا ترہ امتیاز تھا۔ جنگ میں ینیچری دستوں کی قیادت ہمیشہ سلطان خود کرتا تھا۔ ینیچری کی تعداد 20,000 سے بڑھ کر 18ویں صدی کے وسط میں 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ سلطان سے بے پناہ وفاداری اور چھوٹے ہتھیاروں کے استعمال میں مہارت اور نظم و ضبط اور بہادری کی وجہ سے ینیچری سلطان کی فوج میں ایک اہم مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے نتیجے میں سلاطین نے انہیں بہت زیادہ مراعات سے نوازا۔ ینیچری عثمانی حکومت میں اپنی اہمیت سے بخوبی واقف تھے، اور اس لیے انہیں کئی مرتبہ بغاوتیں بھی کیں، جن میں پہلی بغاوت تنخواہوں میں اضافے کے لیے 1449 میں کی گئی، جس میں ان کے مطالبات تسلیم کیے گئے۔ 1451 کے بعد وہ ہر نئے سلطان سے انعامات و اکرامات اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ینیچری کی تنظیم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ 1566 میں سلطان سلیم دوئم نے ینیچری کو شادیاں کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ 17ویں صدی میں سلطان کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے پہلے جیسا نظم و ضبط، کڑی تربیت اور پابندیاں ختم ہونا شروع ہو گئیں۔
سلطان 300 سالہ پرانی روایات کا خاتمہ کرنے پر مجبور ہوا، جس کے نتیجے میں ینیچری کے بچوں کو بھی ینیچری میں ملازمت ملنا شروع ہو گئی۔ داڑھی نہ رکھنے کی پابندی بھی ختم کر دی گئی۔ ینیچری جو کبھی سلطنت عثمانیہ کی محافظ تھی، 18ویں صدی تک اپنا نظم و ضبط کھو کر اور شہری زندگی کے عادی ہو کر اپنی افادیت کھو بیٹھی۔ وہ تاجر اور جاگیردار بننے کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے۔ ان کی کارروائیوں کا محور محاذ جنگ کی بجائے ملک کے اندر اقتدار کی جنگ بن گئی۔ مذہبی حلقوں سے تعلق رکھنے والے ینیچری افسران نے اتنا رسوخ حاصل کر لیا کہ وہ کسی بھی درباری یا صدر اعظم کو برخاست کر سکتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے سلطان تک کو بدلنے کی بھی قوت حاصل کر لی۔ ینیچری نے سلیم کے بعد اس کے بھائی مصطفیٰ چہارم کو تخت پر بٹھایا، لیکن سلیم کے ساتھیوں نے شدید جدوجہد کے بعد مصطفیٰ کو ہٹا کر سلیم کے بھتیجے محمود دوئم کو 1808 میں تخت نشین کروایا۔ سلطان محمود ثانی اپنے چچا کی طرح ترک افواج کو جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتا تھا، جبکہ ینیچری جدیدیت کے ہر اقدام کی مخالفت کر رہے تھے۔ اس لیے ان دونوں قوتوں کے درمیان ٹکراؤ ناگزیر تھا۔ سلطان خاموشی سے تبدیلی کی قوتوں کو ساتھ ملاتا رہا، اور جب اسے محسوس ہوا کہ وہ ینیچری سے نپٹ سکتا ہے تو اس نے جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے کہ ینیچری مشتعل ہو کر بغاوت کریں۔ بالآخر 14 جون 1826 کو انہوں نے استنبول میں بغاوت کر دی، لیکن اس مرتبہ فوج اور عوام ان کے خلاف ہو گئی۔ سلطان کے گھڑ سوار دستوں نے انہیں چھاؤنیوں میں جا لیا اور توپ خانے سے ان پر گولہ باری کی گئی، جس کے نتیجے میں ینیچری کی بڑی تعداد ماری گئی، اور اگلے 2 سال کے اندر اندر ملک بھر سے ینیچری افواج کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ینیچری کے خاتمے کو ترکی زبان میں واقعہ حیریہ کہا جاتا ہے۔